السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تراویح پڑھانے والے قاری صاحب کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کرنا، ظاہر بات ہے جی، اب ممبر و محراب کے وارث اس قدر لاچار، بے بس، مجبور ہو چکے ہیں کہ اب ہم نے یہی سوالات ان سے کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ان پر احسان ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے تراویح پڑھ لی۔ آپ نے کبھی تھوڑی دیر کے لیے غور کیا کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے؟ میں بذات خود تراویح پڑھاتا ہوں، اور صورتحال کیا ہے؟ تراویح پڑھانے کے دوران ایک نہیں 5 سے 10 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے حفظ کا، پھر اس کے بعد ضبط کا، پھر اس کے بعد تجوید کا، پھر اس کے بعد وقف کا، پھر اس کے بعد میں نے رکوع کہاں کرنا ہے، پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں رکعت کون سی پڑھ رہا ہوں، پھر اپنی رفتار کو بھی قابو میں رکھنا ہے کہ نہ تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جائے کہ پیچھے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے، نہ اتنا آہستہ پڑھا جائے کہ رکعت لمبی ہو جائے۔ پھر میں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میں پہلے کون سی رکعت پڑھا چکا ہوں، اب میں کون سی پڑھا رہا ہوں، اور اس رکعت کو میں کتنا لمبا کروں گا کہ اتنے محدود وقت کے اندر میں سب کچھ سمیٹ لوں۔ اس کے علاوہ اور کئی مسائل، پھر ساتھ ساتھ پیچھے کھڑے جو مقتدی ہیں ان میں سے اکثریت سنتے ہی اس نقطہ نظر سے ہے کہ مولوی صاحب کی زبر زیر کی غلطی ہو تو میں ان کی جان کو رونا شروع کر دوں، پکڑوں پیچھے سے۔ اب اتنے سارے کشٹ اٹھانے کے بعد اتنی زیادہ مشقت اٹھاتا ہے ایک بندہ پورا مہینہ، اور ہم اس پر احسان عظیم کر رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں نا۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن کہوں گا اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان لوگوں کو اپنے پکیزہ مال میں سے دیں، زکوٰۃ پر نہ ڈرائیں۔ واللہ اعلم۔